اور اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے سینئر سیاستدان ہیں MQM تنظیمی بحالی کمیٹی کے سربراہ ہیں ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے, آپ کے تو بڑے قریبی ساتھیوں میں وہ رہے اور آپ کے ہی جو ہے وہ حزب اختلاف کی جماعت سے انہوں نے جو ہے وہ الیکشن بھی کنڈکٹ کیا تھا, لیکن وہ آپ لوگوں سے بڑی محبت کرتے تھے. کیا کہیں گے, ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا ہے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کی جانب سے. دیکھیں, اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ وہ انتہائی قابل اور باصلاحیت انسان تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ لطافت اور ظرافت ان کی شخصیت اور طبیعت کا بڑا خاصہ تھا, اور لوگوں کو خوشیاں دیتے تھے, ان کے غم میں شریک ہوتے تھے, لیکن اپنی خوشیوں میں شریک کرتے تھے, اپنے غم میں کسی کو شریک نہیں کرتے تھے. اور میرے خیال میں انہوں نے یہی اپنی زندگی کا سب سے بڑا نقصان کا سودا کیا. اگر وہ کاش جیسا کہ تصدیق ہوتی ہے کئی ذرائع سے کہ وہ ڈپریشن میں تھے اور اپنے غم کو بھی ہم جیسے ہم خیال دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے. کہیں سیاسی نظریاتی اختلاف ضرور, میرے 2018 میں الیکشن میں ہم آمنے سامنے تھے, لیکن ہم نے اپنی تہذیب کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا, ایک دوسرے کے خلاف کوئی ایسی زبان استعمال نہیں کی, اور مجھ سے اتنا قریب تھے. میرے حلقے میں جب مجھے سے سبقت لے کے وہ MLA بن گئے, لیکن مجھ سے رابطہ نہیں توڑا, میرے گھر آ کے مجھ سے مشورہ کرتے تھے اور مجھے اپنا بڑا سمجھتے تھے اور بڑا بھائی کہتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایسی ہی روایت قائم کرنی چاہیے سیاست میں, اور ایک دوسرے تو یہ تہذیب تھی. ان کے والدین قیام پاکستان کی تحریک میں ان کا نمایاں کردار تھا, بڑی قربانیاں تھیں, اور ہمیں اسی تہذیب اور تمدن کی نمائندگی کرنی ہے جس تہذیب اور تمدن نے پاکستان کو قائم کیا تھا. اب صدمہ ظاہر ہے کہ جو علم سے وابستہ طبقہ ہے, جو مذہب کے فہم کو آسان بنا کر لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہے, وہ طبقہ تو بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت صدمے میں ہے, اور ظاہر ہے کہ ایک خلا بھی پیدا ہوا ہے, اس کو پر کرنا بھی اتنا آسان نہیں ہے. ظاہر ہے کہ شعبہ سیاست ہو, شعبہ معاشرت ہو, یا میں سمجھتا ہوں کہ مذہبی خدمات ہو, سبھی میں ان کا نمایاں کرتا ہے. ورسٹائل کثیر الجہتی ہماری شخصیت سے اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے, ان کے تمام پسماندگان اور چاہنے والوں کو صبر دے, صبر جمیل کے بس یہ کہہ سکتے ہیں. کیا کہیں. اچھا فاروق ستار صاحب, جس طریقے سے آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ ہی کے سامنے کھڑے بھی ہوئے لیکن اس کے باوجود آپ سے دوستی نہیں چھوڑی, آپ سے ناتا نہیں توڑا, تو کوئی ایسا واقعہ جو آپ ہم سے شیئر کرنا چاہیں ان کا اور آپ کا؟ دیکھیں, ایسے تو بہت سارے چھوٹے موٹے واقعات ہیں, اور جیسے ہی وہ الیکشن مجھ سے جیتے, ایک 2 دن بعد ہی میرے پاس آئے تھے اور کہنے لگے کہ یہ سمجھ لیں آپ ہی جیتے ہیں, میں جیتوں یا آپ جیتوں بات ایک ہی ہے. تو مطلب میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت کم لوگوں میں یہ بات ہوتی ہے, اور مطلب یہ کہ انہوں نے بھی کوشش یہی کی کہ لوگوں کو دوست بنائے, اور اس میں مطلب لڑائی تو ہو سکتی ہے لیکن دشمنی نہیں ہونی چاہیے. تو یہی ہم رویہ اختیار کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب, یہاں پر یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک وہ جوانی کے اندر وہ عروج پا لینا, یہ بہت کم لوگوں کے اندر اتنی صلاحیت ہوتی ہے. انہوں نے جوانی میں اتنا کچھ دیکھا ہے, اتنا عروج دیکھا ہے, لیکن عمر کے اس حصے میں آنے کے بعد جب سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے دوستوں کی, گھر والوں کی, بچوں کی, ایسی عمر کے حصے کے اندر جو ہے وہ اکیلے ہو گئے تھے. اصل میں مجھے نہیں معلوم کہ ان کے جو ریگولر ملنے والے ہیں ان کے ساتھ بھی انہوں نے اپنا کیوں وہ آئسولیشن میں خود چلے گئے اور لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا نا. میں نے کہا نا, یہی انہوں نے اپنے لیے نقصان کا سودا کیا اپنی خودداری کے. بس یہ خوددار لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کرتے ہیں, اور مایوس تو خیر نہیں ہوں گے, لیکن ڈپریشن میں. فاروق ستار صاحب ہمارے ساتھ